أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم نجعل له عينين. محترم حضرات، اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے مجھے آپ کو اپنے اس گھر میں جمع فرمایا ہے. آج کے اس جمعے کے خطبے میں، گزشتہ جمعے کے خطبے میں نے جیسے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اللہ عز و جل کی جتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں ان نعمتوں کا شکرانہ ضروری ہے. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہماری آنکھیں ہیں جن سے ہم دنیا دیکھتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا احساس اس شخص کو ہوگا جس سے آنکھیں چھین لی گئی ہیں. آپ اگر کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کر لیں تو آپ کو بھی اس نعمت کا احساس ہوگا. دنیا آپ کے سامنے اندھیری ہو جائے گی. دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی رونق، سرسبز و شادابی آپ دیکھ نہیں پائیں گے. یہ آنکھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تمنن احسان کے طور پر سورۃ البلد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین. کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ یہ دو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا تھا. تم کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھتے تھے، اور تم کوئی چیز جانتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں دیکھنے والا بنایا. رفتہ رفتہ تمہاری سماعت آئی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 70 پر 8 میں کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان بنائے. انشاءاللہ اگلے خطبوں میں ہم سنیں گے کہ کان کی کیا نعمت ہے، اس کا کیسا شکرانہ ہے. آج ہم بات کرتے ہیں آنکھوں کی. تو اللہ نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. اللہ نے تمہاری آنکھیں بنائیں اور تمہارا دل بنایا. اس لیے بنایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، اللہ کا شکر کرو. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورۃ الملک آیت نمبر 20 پر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ہی بات کہی کہ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لیے ہیں. تو یہ آنکھوں کی بڑی نعمت ہے. کل الحوادث. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ابو العطاہیہ جو مشہور عربی کا شاعر ہے کہتا ہے کل الحوادث، یعنی جتنے بھی حادثے زندگی میں آتے ہیں اس میں سب سے بڑا عمل دخل آنکھ کا ہوتا ہے.
کل الحوادث، پھر آگے چل کر کہتا ہے وَمُعْظَمُ النَّارِ مِن مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ، جیسے چنگاری سے ساری آگ لگتی ہے ویسے آنکھ، تمہاری یہ آنکھیں، تمہاری یہ بصیرت، تمہارا یہ جو سائٹ، جو دیکھنے کی طاقت ہے، یہ ساری فتنوں، مکر و فریب، برائیوں کی آماج گاہ ہے اگر اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت میں آپ اگر جانیں تو اسی لیے شریعت میں اگر کسی کی کوئی آنکھ پھوڑتا ہے، اس طرح سے نقصان پہنچاتا ہے کہ اس کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، تو اسے کمپنسیشن کے طور پر 100 اونٹ ادا کرنے پڑیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی ایک کی جان نکالتا ہے تو دیت کے طور پر، کمپنسیشن کے طور پر 100 اونٹ یا اس کا ویلیو اسے دینا پڑتا ہے، یا جان کے بدلے، جان اگر لوگ معاف نہ کریں تو بالکل ویسے ہی آنکھ کی قیمت ہے۔ اگر کسی کی آنکھ کو کوئی ایسے نقصان پہنچاتا ہے کہ آنکھ ساری کی ساری چلی جاتی ہے تو 100 اونٹ کی ویلیو اسے کمپنسیشن دینا پڑے گا۔ تو شریعت نے کتنا بڑا مرتبہ آنکھ کا رکھا ہے۔ یہ آنکھ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے کسی کی آنکھ لی جائے گی اگر سامنے والا دیت لینے پر راضی نہ ہو اور پیسے لینے پر، اونٹ لینے پر اور ویلیو لینے پر راضی نہ ہو تو اس کی آنکھ بھی نکال دی جائے گی۔ دوستو عزیزو، یہ آنکھیں ہیں جس کی فضیلت میں، اہمیت میں بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں، اور جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا ابتلیت عبدی بحبیبتی، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتی، اگر میرے بندے کو میں آزماتا ہوں، اس طریقے سے میں اس کی 2 محبوب چیزیں اس سے چھین لیتا ہوں، اس کی آنکھیں پوری طرح سے چلی جاتی ہیں یا اس کی نگاہوں کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کرتا ہے، فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ بِهِمَا الْجَنَّةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے کے طور پر میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ کوئی نابینا آدمی اپنے اندھے پن کو لے کر صبر کرتا ہے، اپنے کمزور نگاہوں کو لے کر صبر کرتا ہے۔ نگاہ ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی اچھا خاصا سوتا ہے، جب اٹھتا ہے اپنی نیند سے تو کبھی کبھار اندھا ہو کر اٹھتا ہے۔ بخار سے پہلے دیکھنے والا ہوتا ہے، بخار جب آ کر جاتا ہے تو اس کی نگاہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر آدمی صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے لم ارض له ثوابا دون الجنہ، جو شخص آنکھوں کی کمزوری پر اور نگاہوں کے چلے جانے پر، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جانے پر اگر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ اسے جنت عطا کرتے ہیں۔ دوستو عزیزو، یہ تھی نگاہ کی اہمیت، نگاہ کی اہمیت، اور یہ نگاہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی ہم کو عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جب اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نعمت کو کیسے استعمال کریں۔ بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، بہت ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نگاہ کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ کچھ چیزیں اللہ نے آپ کو دیکھنے کی اجازت دی، کچھ چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا۔ اگر آپ ان نگاہوں سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جن کی دیکھنے کی اجازت ہے تو آپ نے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا، صحیح جگہ اس نعمت کو لگایا۔
جیسے قرآن دیکھنا، قرآن پڑھنا، ان آنکھوں سے قرآن دیکھ کر پڑھنا، یہ آنکھوں کے استعمال کی جگہ ہے. آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس سے آپ اللہ کا کلام پڑھیں. اسی لیے حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہا گیا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے فَلَهُ حَسَنَةٌ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اس کے ایک نیکی اسے ایک حرف پر ملتی ہے اور ایک نیکی 10 گنے بڑھا دی جاتی ہے. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، اور اس کی 300 نیکیاں صرف الف لام میم پر آپ کو ملتی ہیں، بشرطے کہ آپ ان آنکھوں سے قرآن پڑھیں. یہ شکرانہ ہے، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح دینی کتابیں آپ پڑھتے ہیں. جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے دل میں تھوڑا غور کریں کہ کب ہم نے اللہ کا کلام آخری بار پڑھا تھا، کب کون سی میں نے اسلامی کتاب آخری بار پڑھی تھی، دینی کتاب میں نے آخری بار پڑھی تھی. میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا ہوں، میں خود میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ میں کتنے گھنٹے روزانہ اپنے موبائل پر صرف کرتا ہوں. یہ نہ میں سوچتا ہوں نہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہ تو احساس کرنے کی باتیں ہیں. ہم بات کرتے ہیں قرآن کی، دینی کتابوں کی، اور اسی طرح الحقائق والبرہان، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں دنیا میں ہیں، اس پر آپ غور و فکر کریں. اللہ نے کہا قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے غور تو کرو آسمان میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، آسمان و زمین میں کیا کیا ہو رہا ہے، اس پر غور و فکر کرو. اور غور و فکر نہیں کرتے، تمہارے سینوں میں دل مردہ ہیں، تمہاری آنکھوں میں، تمہارے سر میں آنکھیں ہیں، لیکن تم پھر بھی اندھے ہو. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے. اور وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. تو اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ دیکھو، ان آنکھوں سے دنیا میں دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے. دشمن تمہارے خلاف کیسے کیسے جال بچھو رہا ہے، جال بچھا رہا ہے. روزانہ دشمن کے مکر و فریب. کبھی کسی مسلمان کے قائد پر گھر میں گنڈے حملہ کرتے ہیں، تو کبھی ایک عالم دین کو جن کی اچھائی، جن کی خوبیوں کا غیر تعریف کرتے ہیں، راتوں رات اٹھا لیے دیے جاتے ہیں. جیسے مولانا کریم صدیقی صاحب کو اٹھا لیا گیا. اور پھر ایسے مسلمانوں کو مشغول رکھا جاتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں پاتے کہ ادھر آسام کے بارڈر پر کتنے مسلمان لوگوں کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے. ابھی انہی وقت میں وہاں مسلمانوں کے کہاں کس کس کپڑے میں پیوند لگائیں، کتنے پیوندوں کو آپ دیکھیں گے، کیا کیا آپ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اسی بات کو کہا کہ براہین کو دیکھو، ہوشیار رہو. ایک مسلمان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، عقل مندی سے کام لیتا ہے، غافل اور مردے کی طرح زمین میں نہیں جیتا. وہ ایک نباز ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو اب غور کرتا ہے اور آگے کی اپنی زندگی کے لائحہ عمل کو بناتا ہے کہ مجھے کیسے دنیا میں جینا ہے. جو قومیں غافل ہوتی ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر ہے. ایسے نہیں جینا چاہیے. آنکھ یہ ہے کہ تمہیں بصیرت بھی ہو، بصارت بھی ہو، تم آنکھوں سے بھی دیکھو، تمہاری دور رس نگاہیں ہوں، مسلم قوم کے لیے تڑپ اٹھو، اس قوم کی فلاح اور بہبودی کی تمہارے اندر فکر ہو. ایک اور چیز، آنکھوں سے آپ کیا کیا دیکھیں گے؟ کہا کتاب الکون المفتوح، یہ اللہ کی دنیا ہے، اللہ نے یہ سنسار بنایا ہے، یہ ساری دنیا تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے. کنویں کے مینڈک نہ بنو. جو آگ تمہارے آس پاس لگی ہے یہی آگ تمہارے گھر کو بھی کل جلا دے گی. اپنی قوم کی فکر کرو، اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے بچوں کو جگاؤ، انہیں اعلیٰ تعلیم دو، انہیں اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کرو، اور غافل ہو کر دنیا میں جینا چھوڑ دو. اللہ کی یہ دنیا ہے جو تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کی کتاب آپ سے کہتی ہے.
الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے ساتوں آسمان و زمین بنائے، اس میں غور و فکر کرو، دیکھو کہ کہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بار بار دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، جیسے اور اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ قرآن تم کو فکر دینا چاہتا ہے، قرآن تم کو مفکر بنانا چاہتا ہے۔ مدہوش ہو کر دنیا میں مت جیو، حالات کا احساس کرو، آنے والے فتنوں کا احساس کرو، کیسے کیسے فتنے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے اور میرے دین و ایمان، عزت و آبرو کو بچائے رکھے، آمین۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بار بار قرآن میں کہا، ہر جمعے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ ارے عرب کے ان لوگوں کو جو صحراؤں میں جیتے تھے، قرآن نے کہا کہ ارے اونٹ پر کبھی دیکھو، اونٹ کو غور سے دیکھو۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، آسمان کی بلندیوں کو دیکھو کہ کیسے اسے بلند کیا گیا۔ یہ بات کس سے کہی گئی؟ ارے ان لوگوں کو جو بکریاں چراتے تھے، اونٹ چرا کے جیتے تھے۔ اور آپ لوگ جو اسمارٹ ہیں، جن کے جیب اسمارٹ سے بھرے ہوئے ہیں، تو کیا آپ غور و فکر نہیں کریں گے؟ یہی بات جب عرب کے ان صحرا نشینوں سے کہی جا رہی ہے، اور اس چیز کو لے کر انہوں نے 50 سال کے عرصے میں اسلام کو پھیلا دیا تھا، یہی بات تو اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں۔ آپ غور و فکر کرو، اپنے حالات کا ادراک کرو، سمجھو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے اللہ کی دین کو آپ مضبوط کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ دیکھنے کی بات آپ سے کرتے ہیں، مصارع الطغاة مصارع العصاة وآثار الطغاة، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ دشمن سے بدلہ لے کر رہیں گے، ظالم کو سزا مل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری چیزیں آپ کو سامنے پیش کی، اور کبھی دشمن آپ کی زندگی میں مرتا ہے، کبھی دشمن آپ کے بعد مرتا ہے۔ کب بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساحل کے کنارے دیکھ رہی تھی کہ فرعون ڈوب رہا تھا، فرعون اور اس کے لشکر کا ڈبویا جانا ان کو دکھایا گیا۔ کبھی تمہارے آنکھوں کے سامنے دشمن کو سزا دی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کا اصول ہے، لیکن شرط ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کریں، ان نعمتوں سے وہ دیکھیں جس کو دیکھنے کی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو پکڑ رکھا ہے، ان کی گناہوں کے بدولت ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیج دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی پر زوردار چیخ کے ذریعے سے ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کوئی نہیں بچے گا، چاہے دنیا اسے کتنا بڑا چڑھا کر بتائے، چاہے اسے وہ مائک والے کیمرہ والے کتنا بڑا چڑھا کر بتائیں، لیکن اللہ کی عدالت میں کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کی عدالت ساروں کو سزا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ النظر، ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم اسلام کا سپورٹ کریں۔ کیسے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں؟ حدیث میں بتایا گیا، اسلامی فوجیں اسلامی بارڈر پر اگر ملک کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ اس آنکھ کو جہنم میں نہیں جلائے گا۔ عین بکت وعین تحرس، یعنی وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں روئی ہو، اور وہ آنکھ جو وہاں حدود پر مسلم ممالک کی حفاظت کر رہی ہو۔ لیکن آپ کیسے حفاظت کریں گے؟ آپ اور ہم اس ملک میں جیتے ہیں، آپ اور میری حفاظت کرنے کا مطلب ہے، خاص کر میرے ساتھ جتنے نوجوان ہیں یا جتنے بچے ہیں، جب کبھی اسلام کے خلاف کوئی غلط ٹاپک پر کوئی مضمون لکھے
اخبار میں، ویب سائٹ پر کوئی کمنٹ کرے تو آپ اسے صحیح اسلام پیش کریں، اسلام کے تعلق سے آپ دفاع کریں، بتائیں کہ اسلام ویسے نہیں ہے جیسے تم بولتے ہو۔ یہ اس حدیث کا مصداق بنتا ہے کہ آپ اسلام کے دفاع کرنے والے ہیں، آپ اسلام کے محافظ ہیں، ایسے بھی آپ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، آپ اگر انٹرنیٹ پر جاتے ہیں تو اسلام کی بدنام کرنے والے کتنے ہیں۔ میں سوچتا ہوں ہمارے مسلمان بچے کہاں ہیں جو انگریزی جانتے ہیں۔ آپ جواب تو لکھ سکتے ہیں، جارحانہ انداز میں نہیں، گالیوں سی نہیں، اچھے انداز میں، وجادلہم باللتی، یعنی موعظہ حسنہ سے، اچھے الفاظ سے، آپ کے اندر جو خیر ہے اسے آپ پیش کریں۔ ارے بھائی، اسلام ویسے نہیں ہے جیسے تم نے میڈیا سے سمجھا ہے، اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا ہے۔ یہ اس نظر کا فائدہ ہے، جیسے علماء نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ایک اور چیز، جیسے انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا، کہا نعمت العین، آنکھوں کی نعمت آنکھوں سے کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک آنکھ کی نظر ہوتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ کبھی ان آنکھوں سے نظر العطف یعنی مہربانی کی نگاہ آپ دیکھیں، اپنے والدین پر شفقت کی نگاہ دیکھیں، اور کسی پر یعنی یتیموں پر شفقت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ بھی آنکھ کا شکرانہ ہے۔ آپ اپنے والدین کو دیکھیں تو گھور کر غصے سے نہیں دیکھیں، یہ عقوق الوالدین ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ ایسا کرنے والے کو سزا دے گا۔ ہر گناہ ٹل سکتا ہے، اس کا بدلہ بعد میں ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو کوئی غصے سے دیکھے، ماں باپ کو کوئی ایسی نظر سے دیکھے جو جائز نہیں ہے، تو مرنے سے پہلے اس کی سزا وہ پا کر مرے گا۔ یہ عقوق الوالدین ہے۔ تو کہا کہ اسی لیے قرآن نے کہا کہ آپ ماں باپ کی طرف دیکھیں تو شفقت کی نگاہ سے، مہربانی کی نگاہ سے، عطف و حنان کی نگاہ سے، یعنی بڑے پیار سے، کہ ماں باپ آپ کی اس نگاہ سے خوش ہو جائیں۔ یتیموں کی طرف دیکھیں مہربانی کی نگاہ سے۔ اسی طرح اسلام آپ سے ہی کہتا ہے کہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے نگاہوں کا یہ شکرانہ ہوگا۔ اور اسی طرح نظرۃ التوجع والرحمہ بالمساکین، اگر کوئی تڑپ رہا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو افسوس اور رحم کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھیں۔ تو یہ نگاہ کئی قسم کی ہوتی ہے، شفقت کی، مہربانی کی، اور دلی رحم سے تڑپ جانے کی نگاہ، یہی نگاہ اسلام چاہتا ہے، اور یہ آنکھوں کا شکرانہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ نعمت پیش کی ہے، آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دیکھنے سے آپ کو منع بھی فرمایا ہے، کچھ چیزیں دیکھنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ کہا کہ غیر ایسی عورتوں کی طرف نہ دیکھو جن کی طرف دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں، چاہے وہ یعنی بالکل حقیقت میں کسی عورت کو دیکھو یا کسی عورت کی تصویر کو دیکھو۔ صبح سے شام تک لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے یا کبھی فرصت کا زمانہ ہے، اور ہم موبائل میں کئی قسم کے ویڈیو لوگ دیکھتے نظر آتے ہیں، بولا کہ نہیں، جائز نہیں۔ اذا ما خلوت الدہر یوما، اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب۔ شاعر کہتا ہے کسی دن جب تم پرائیویٹ زندگی میں چلے جاؤ، ایسا مت کہو کہ خلوت، میں پرائیویٹ ہو گیا، اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ولیکن قل علی رقیب، لیکن کہو کہ میرے اوپر رقیب نگہبان دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظر سے آپ دور نہیں ہیں، تو ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ یہ نگاہ اللہ نے آنکھیں جو دی ہیں، فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی یاد میں روتا ہے، فرق ہے، دوسرا کوئی کسی اور چیز پر روتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی قرآن میں دیکھتا ہے، ایک آدمی جو نہیں دیکھنا چاہیے ننگی تصویریں دیکھتا ہے، اس میں فرق ہے۔ اللہ کے پاس یہ چیزیں جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں النظر، اس لیے کہ نگاہ یہ سب سے بڑا دروازہ ہے دل کا۔ آپ نگاہ سے جو کچھ دیکھتے ہیں یہ آپ کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے پھر ایک بار آپ سے کہوں گا
کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس سے آپ کو بچنا ہے۔ آنکھ کی حفاظت یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ بچ جائیں تو آپ سب سے اچھے آدمی ہیں۔ اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات۔ اللحظات آنکھوں کی حفاظت کر لیں، والخطرات دل میں جو وسوسے غلط خیال آتے ہیں اس کی حفاظت کر لیں، واللفظات زبان سے جو نکلتا ہے سوچ سمجھ کر نکالیں، والخطوات قدموں کی حفاظت کریں، جس طرف جانا ہے جائیں، جس طرف نہ جانا ہے وہاں رک جائیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو۔ کبھی ہم اس ملک میں جیتے ہیں، جیسے سلف نے کہا کہ عجمی یعنی عاجم اپنے سروں کو اپنے سینوں کو کھلا رکھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ یا علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر اگر پڑ جاتی ہے اسرف بصرک، اپنی آنکھوں کو پھیر لو۔ غلط نگاہ پڑ جاتی ہے، یہ آنکھ کا شکرانہ ہے، آنکھوں کو پھیر لو۔ آپ دیکھیں گے کہ حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، فضل ابن عباس نکیل پکڑے ہوئے ہیں، اور قسام کی ایک عورت آتی ہے، وہ ان کی طرف دیکھتی ہے، وہ ان کی طرف دیکھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر گھما رہے ہیں، دیکھنے نہیں دے رہے ہیں۔ ہوتا ہے آدمی کی نگاہ پڑ جاتی ہے، لیکن آنکھ کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ آنکھ کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں ہم سنتے ہیں عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جتنے مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تو ان کا مددگار بن جا، یا اللہ تمام مسلمانوں کو شان و شوکت اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما، یا اللہ جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔